سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ صنعتی شعبہ پائیدار شرح نمو ظاہر کر رہا ہے کیونکہ بڑے پیمانے پر مصنوعات کی تیاری کے شعبے میں گزشتہ سال دسمبر میں 11.4% اضافہ دیکھا گیا۔ پاکستان اور جنوبی کوریا نے تعاون کے فروغ کے لیے دو طرفہ پالیسی سے متعلق مشاورت پر اتفاق کیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس سے مزید 38 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر نے بھارت پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں خوریزی بند کرنے کے لیے پاکستان اور کشمیریوں کے درمیان مذاکرات شروع کرے۔ مادری زبان کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد لسانی اور ثقافتی تنوع اور مختلف زبانوں کو فروغ دینا ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ کا دوسرا میچ کراچی میں لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کے درمیان جاری ہے، جبکہ ٹورنامنٹ کے دوسرے میچ میں آج شام اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز مد مقابل ہوں گے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ صنعتی شعبے میں پائیدار شرح نمو نظر آ رہی ہے، جو ایک خوش آئند بات ہے۔ آج ایک فیس بک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال دسمبر میں بڑے پیمانے پر مصنوعات کی تیاری کے شعبے میں 2019 کے ماہ دسمبر کے مقابلے میں 11.4% کا دوگنا اضافہ دیکھا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ سال جولائی سے دسمبر تک کی مجموعی شرح نمو اب 8% سے زائد ہے۔ پاکستان اور جنوبی کوریا نے تعاون کے فروغ کے لیے دو طرفہ پالیسی سے متعلق مشاورت پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ چوئی جونگ کن اور جنوبی کوریا میں پاکستان کی سفیر ممتاز زہرا بلوچ کے درمیان سیول میں ملاقات میں ہوا۔ دونوں جانب سے پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان تعلقات اور مختلف معاملات پر تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے رواں سال دو طرفہ پالیسی سے متعلق مشاورت کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون بڑھانے کی راہ ہموار کرنے کے مواقع پیدا کیے جا سکیں۔ وزیر ریلوے اعظم سواتی نے کہا ہے کہ حکومت ریلوے کی ترقی کے لیے پرعزم ہے کیونکہ ملکی معیشت کی ترقی میں اس ادارے کا اہم کردار ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ریلوے سے بدعنوانی کے خاتمے کا بھی تہیہ کر رکھا ہے۔ انسداد منشیات کے وزیر اعجاز احمد شاہ نے کہا ہے کہ اقلیتوں کو پاکستان میں مکمل عزت اور احترام حاصل ہے، جبکہ بھارت میں انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مذہبی تہوار ساکا ننکانہ صاحب کے سلسلے میں ننکانہ صاحب میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقلیتوں سے اچھا برتاؤ کرنا دین اسلام کا ایک لازمی جزو ہے۔ اعجاز شاہ نے کہا کہ ہمارے پرچم میں سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک یونیورسٹی کی تعمیر کا کام جلد شروع ہوگا، جس سے علاقے میں تعلیمی انقلاب آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس یونیورسٹی کی تعمیر کے اخراجات حکومت پاکستان اٹھائے گی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے گزشتہ 2.5 سال کے دوران عوامی فلاح و بہبود کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ آج لاہور میں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے قومی وسائل کے ناجائز استعمال کی روایت کو ختم کیا ہے اور کفایت شعاری اقدامات کے ذریعے سرکاری اخراجات میں نمایاں کمی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام کا پیسہ عوام کی ملکیت ہے اور اب یہ انہی پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی کی حلقہ NA 221 نگر پار میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے، جو شام 5 بجے ختم ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ضمنی انتخاب میں 12 امیدوار مد مقابل ہیں۔ یہ نشست پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نور محمد شاہ جیلانی کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ ادھر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے NA 221 تھک پارکر 1 کے ضمنی انتخاب میں ضابطہ کار کی خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ حکام کو سخت کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق انہوں نے صوبائی الیکشن کمشنر سندھ کے چیف سیکرٹری IG پولیس سندھ اور مقامی انتظامیہ کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ انتخابات کے آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انعقاد کو یقینی بنائیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس سے مزید 38 افراد جاں بحق اور 1329 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔
تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق وبا سے اب تک 5,34,107 مریض صحتیاب بھی ہو چکے ہیں اور ملک میں اس وقت کورونا کے 24,466 مریض زیر علاج ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں متفق ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں آزاد جموں کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے ملاقات میں کہی۔ گورنر نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی مظالم پر عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں امن کا قیام ایک خواب کے سوا کچھ نہیں۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کشمیری عوام کے سفیر کے طور پر ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ اس موقع پر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ پاکستانی اور کشمیری عوام ایک دوسرے سے دور رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر محبوبہ مفتی نے بھارت پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں قتل و غارت کے خاتمے کے لیے پاکستان اور کشمیری عوام کے ساتھ مذاکرات شروع کرے۔ انہوں نے ضلع اسلام آباد کے علاقے لوگری پورہ ایش مقام میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تنازع کشمیر ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس سے ہر صورت پر حل ہونا چاہیے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کو سوچنا اور مذاکرات کا عمل شروع کرنا چاہیے تاکہ مقبوضہ جموں کشمیر میں خون ریزی بند کی جا سکے، کیونکہ وادی کے قبرستان اب بھر چکے ہیں۔ مادری زبان کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد لسانی اور ثقافتی تنوع، مختلف زبانوں کو فروغ دینا اور دنیا بھر میں بولی جانے والی زبانوں کا تحفظ ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے تعلیمی نظام اور معاشرے میں شمولیت کے لیے مختلف زبانوں کا فروغ۔ یونیسکو کے مطابق لسانی تنوع کو درپیش خطرات میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ دنیا سے بہت سی زبانیں اب ختم ہو رہی ہیں۔ دنیا میں بولی جانے والی اندازاً 6,000 زبانوں میں سے کم 43% زبانوں کو خطرہ ہے، جبکہ چند سو زبانیں تعلیمی نظام اور سرکاری سطح پر حقیقی انداز میں اپنا وجود برقرار رکھ سکی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین کے خلاف طاقت کے وحشیانہ استعمال کی مذمت کرتے ہوئے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ انتخابی نتائج کا احترام کریں اور سول حکومت بحال کریں۔ انہوں نے ٹویٹر میں ایک پیغام میں کہا کہ سب کو پرامن احتجاج کا حق ہے اور امن پسند مظاہرین کے خلاف طاقت کا وحشیانہ استعمال، انہیں ڈرانا دھمکانا اور ہراساں کرنا ہرگز قابل قبول نہیں۔ میانمار کے فوجی حکام معذور رہنما آنگ سان سوچی کی بحالی کا مطالبہ کرنے والی سول نافرمانی کی پرامن تحریکوں کو اپنے حربوں سے کچل رہے ہیں۔ نائجیریا میں صدارتی انتخاب کے دوسرے مرحلے میں پولنگ جاری ہے، جس سے ملک میں متوقع طور پر سن 1960 میں فرانس سے آزادی کے بعد پہلی بار جمہوری انداز میں انتقال اقتدار ہوگا۔ حکمران جماعت کے امیدوار محمد بوزام کو فیورٹ تصور کیا جا رہا ہے، جنہوں نے گزشتہ برس 27 دسمبر کو 39.3% ووٹ لے کر پہلے مرحلے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ ان کے مد مقابل سابق صدر محمود اوسمان ہیں، جنہیں 17% ووٹ ملے تھے۔ کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن کے دوسرے میچ میں پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کے خلاف اب سے کچھ دیر پہلے تک 13 اوورز میں 80 رنز بنائے تھے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل لاہور قلندرز نے ٹاس جیت کر پہلے پشاور زلمی کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ ٹورنامنٹ کا تیسرا میچ آج شام 7 بجے اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم بالائے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور مظفر آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، پشاور 25، کراچی 34، کوئٹہ 22، گلگت 21، مری 17، سری نگر 13، پلوامہ اور بارہمولہ 12، جموں 23، لیہ 5 اور شوپیاں اور اننت ناگ 11 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔
وزیر اعظم نے کہا ہے کہ صنعتی شعبہ پائیدار شرح نمو ظاہر کر رہا ہے کیونکہ بڑے پیمانے پر مصنوعات کی تیاری کے شعبے میں گزشتہ سال دسمبر میں 11.4% اضافہ دیکھا گیا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس سے مزید 38 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ مادری زبان کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد لسانی اور ثقافتی تنوع اور مختلف زبانوں کو فروغ دینا ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ کا دوسرا میچ کراچی میں لاہور قلندرز اور پشاور زلمے کے درمیان جاری ہے، جبکہ ٹورنامنٹ کے تیسرے میچ میں آج شام اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز مدی مقابل ہوں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔